السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، ناظرین کرام، سامعین کرام، برادران اسلام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس سپارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 27 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے اس درس کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں اور تمہید کے طور پر ان باتوں کو بتانے کے بعد پھر انشاءاللہ یہ درس شروع ہو جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، کہاں پر؟ سپارہ 13 آیت نمبر 20 سورۃ الرعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ہم سب کے لیے۔ کیا اعلان ہے؟ والذین یوفون بعہد اللہ۔ اے مسلمانوں اور تمام اقوام عالم پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب اس کے مخاطب ہیں۔ اور کیا مخاطب ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو یاد کرو۔ کیا وعدہ ہے؟ والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وعدے کو جو توڑتے نہیں ہیں وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آسمان بنایا، نہ زمین بنائی، نہ چاند بنایا، نہ سورج بنائے، نہ دنیا بنائی، اور ابھی انسان بھی نہیں بنائے، تو انسانوں کے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنا ہے ان تمام انسانوں کی روحیں بنائیں۔ یہ جسم جو ہے یہ پنجرہ ہے، جب اس میں سے روح نکل جائے تو اس کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں، کوئی دریا میں بہا دیتے ہیں، کوئی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس جسم کے اس پنجرے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اصل چیز روح ہے۔ میں بھی پیدا نہیں ہوا، آپ بھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے میری، آپ کی اور سب کی روحوں کو بنایا۔ اور سب کی روحوں کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا سب کی روحوں سے، سب کو ایک جگہ جمع کر کے، کیا پوچھا؟ الست بربکم، یہ بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں، میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں، میں تمہارا اللہ ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، یہ بتاؤ۔ جب یہ پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روحوں سے، یہ نہیں مسلمان کی روح، سب کی روحوں سے، تو سب نے ایک ہی جواب دیا، چاہے وہ مسلمان کی روح تھی یا غیر مسلم کی روح تھی، سب کا جواب ایک تھا۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ قالو بلا۔ یہ سپارہ 9 ہے۔ اس سپارہ 9 کے اندر یہ آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟
وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ بتاؤ میں تمہارے رب، سب نے ایک جواب دیا، اور جواب یہ تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے، دنیا میں آنے کے بعد بہت لوگ اس کو نافرمان بن گئے اور اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کسی کو اور کو خدا بنا لیا۔ کوئی چاند کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی فرشتوں کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی پتھروں کو خدا کہہ رہا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کے عہد کی نافرمانی ہے۔ تو فرمایا فرما بردار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگریمنٹ کیا ہے عالم ارواح کے اندر، سب کی روحوں نے، جو اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اگریمنٹ کو نہیں توڑتے۔ اگریمنٹ توڑنے کا نہ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ۔ اگریمنٹ کے توڑنے کا مطلب، نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا ہے کہ وہ کام کبھی نہیں کرنا، تو ان کاموں کو کبھی نہیں کرتے جو غلط کام ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کام کرنے کو کہا، یہ کام کرنے کو کہا، لڑائی جھگڑا کبھی نہیں کرنا۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیوی شوہر سے نہیں بولتی، شوہر بیوی سے نہیں بولتا، ماموں خالہ، چچا پھوپا پھوپھی، ماموں ممانی، تایا نانا نانی، دادا دادی، جس کو دیکھو آگ لگی ہوئی ہے پورے خاندان کے اندر۔ کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں، ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ فرمایا وہ عقل مند وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کام کو کرنے کے لیے کہا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، ان رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک موقع پر ابھی بیان کیا تھا، 3 باتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی، یہ باتیں ہمیں یاد ہو جانی چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ اونلی 2 لفظ۔ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے، آقا دو جہاں کا فرمان ہے، خاتم النبیین کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ 2 لفظ، سل نمبر 1، من قطعک۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تو اس سے مل، من قطعک، جو تجھ سے کٹے، جو تجھے دیکھنا نہ چاہے اور وہ کٹنے کی کوشش کرتا ہے، تیرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرتا، اور تو بھی نہ ملے اس سے اس لیے کہ وہ تجھے ملنا نہیں چاہتا، ایسا مت کر۔ سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ، تو اس سے مل۔ اور اس کے بعد فرمایا اور وَاعْفُ، 2 لفظ اور، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیری ساتھ زیادتی کرے، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر۔ 2 لفظ یہ ہو گئے، 2 وہ تھے 2 یہ بھولنے والی بات ہے۔ اور نمبر 3، 2 لفظ اور، احسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کر۔
یہ ٹوٹل 6 لفظ ہوئے. کتنی پیاری حدیث ہے. ساری جھگڑوں کی بندش اس کے اندر آ گئی. سارے جھگڑوں کو ختم کرنے کی بات ان 6 لفظوں کے اندر آ گئی. تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ وہ رشتہ داریوں کو قطع نہیں کرتے اور رشتہ داروں کو قائم رکھتے ہیں، اور اللہ نے ہر کام کرنے کو کہا ہے، ہر کو کام کرتے ہیں. پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے حساب سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے حساب کوئی غلط نہ ہو جائے، ہماری حساب کتاب کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے. آیت نمبر 22 سورہ رعد. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور ان کاموں کے کرنے پر رشتہ داریوں کو قائم کرنا. آپ سے کوئی بولنا نہیں چاہتا، آپ اس سے ملے، یہ کام بڑا مشکل ہے. اگر تم نے ان مشکل کاموں کو کیا اور ان مشکل کاموں کو کرنے کی وجہ سے جو تکلیف تم کو ہو رہی ہے، جو تکلیف تم کو پہنچ رہی ہے، فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ نے چونکہ یہ کام کرنے کو کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام کرنے کو کہا ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی تمہیں. سامنے والا ملتا نہیں، تمہیں دیکھتا نہیں اور تمہارے سے منہ موڑتا ہے اور تم اس سے ملو، یہ کام کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اس پر صبر کرو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرو. اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تکلیف برداشت کرو، صبر کرو اس پر. اور کیا کرو؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کیا کہا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز ہمیشہ قائم کرو. ساری نمازوں کا پڑھنا یہ نماز قائم کرنا ہے. اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، دن بھر جو تم محنت کر کے خون پسینہ لگا کر بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اپنا حق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا ادا کرنے کے لیے جو دن بھر محنت کرتے ہو اور حلال کی کمائی لا کر لاتے ہو اور بیوی بچوں کی اس کی پرورش کرتے ہو، اپنی پرورش کرتے ہو. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے تم کو تھوڑا بہت دیا ہے حلال کی کمائی، اس میں سے اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی، جیسا موقع ہو ویسا خرچ کرو. یہ عقل مند لوگ ہیں. اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. فرمایا جن لوگوں نے یہ کام کیے، فرمایا جنات اولئک لهم عقبی الدار، ان کا گھر بہت اچھا گھر ہے. اور کیا ہوگا؟ اصل بات مجھے یہ کرنی ہے جو آ رہی ہے. فرمایا جن لوگوں نے یہ کام کیے، آیت نمبر 23 سورہ رعد. فرمایا جن لوگوں نے یہ کام کیا تو ہم کیا کریں گے؟ جنات وعدن یدخلونہا، ہم ان کو داخل کریں گے جنت کے اندر. کون سی جنت؟ جنتیں کئی ہیں. جنت المأویٰ ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، اور جنت عدن ہے یہاں جو بتایا. فرمایا ہم جنت عدن میں ان کو داخل کریں گے. جنت عدن کون سا مقام ہے؟ سوچتا ہوں خدا کی قسم، سب کو سوچنا چاہیے ہم کیا ہیں، ہماری ویلیو کیا ہے، ہمارے کام کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں. ہم سب اپنے اپنے حال جانتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی جب موڈ میں ہوتا ہوں، قبر کا حال مردے کو معلوم ہوتا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ نہ مجھے اپنی تعریف کرنی چاہیے، نہ آپ کو اپنی تعریف کرنی چاہیے. اپنے اعمال پہ نظر کرو.
ایسے ہم ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ چشم پوشی فرماتے ہیں۔ ہم کیسے بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اللہ رحم فرماتے ہیں، اور رحم فرمانے کے بعد یہ احسان کرتے ہیں۔ فرمایا جنات وعدن یدخلونہا، ہم ان کو جنت عدن میں داخل کریں گے، اور ومن صلح من آبائہم، اگر ان کے ابا نے بھی نیک کام کیے ہوں گے وہ جو اوپر بتلائے، تو ہم ان کے ابا کو بھی جنت میں داخل کریں گے ان کے ساتھ۔ اور وازواجہم، اگر ان کی بیوی نے، اگر ان کی وائف نے، اگر ان کی شریک حیات نے اگر نیک کام کیے ہوں گے تو ہم ان کی بیوی کو بھی جنت کے اندر ان کے ساتھ داخل کریں گے۔ اور وذریاتہم، اور ان کی ذریت کے اندر اوپر سے نیچے تک سب آگے، باپ کا بیٹا بیٹی، اور پھر پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی، نواسا نواسی، نواسی کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، چل جاؤ، ذریت میں سب آگے۔ فرمایا وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو ہم جنت کے عدن کے اندر داخل کریں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، اور آنے کے بعد علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آئیں گے، اور آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ میں کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا ویلیو ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اپنا اپنا حال، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے احسان پر احسان کر رہا ہے۔ فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد تمہیں سلام کریں گے، اور کہیں گے بما صبرتم، نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف اٹھائی ہیں، اور رشتہ داروں کے جو کاٹتے تھے ان سے ملنے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا وہ کام تم نے کیے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بما صبرتم، تم نے صبر کیا، آج تمہارا گھر بہت اچھا گھر ہے۔ فرمایا یہ جنت عدن ہے، یہ کیسی جنت ہے؟ فرمایا یہ مقام ہے حضرات انبیاء کرام کا، یہ مسکن ہے حضرات انبیاء کرام کا، یہ مسکن ہے حضرات صحابہ کرام کا، یہ مسکن ہے شہداء کرام کا، یہ مسکن ہے صالحین کرام کا، یہ مسکن ہے اولیاء کرام کا۔ جو مسکن ایسے حضرات کا ہو وہاں مجھے اور آپ کو اللہ داخل کریں گے۔ معمولی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا اس کے دروازے کتنے ہوں گے؟ فرمایا اس تمہارے گھر کے دروازے، جس کو کہا تمہارا گھر بڑا اچھا گھر ہے، اور تمہارے دروازے سے ہر دروازے سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، فرمایا اس گھر کے 4000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اور جو لوگ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، فرمایا اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت۔ وہاں تعریف تھی، یہاں اللہ کی لعنت ہے۔ ان کا گھر اولئک لہم سوء الدار، بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس پر چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اور یہ متاع قلیل ہے۔ آج کا درس اس کے بعد شروع ہوگا، ایک واقعہ بیان کر دوں، اس کے بعد پھر چل جاؤں گا آگے۔ فرمایا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، ایک متاع قلیل ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کا حق کس نے ادا کیا؟
ایک مثال دے رہا ہوں، ہم سے تو ہوتا نہیں، ہم سے تو نقل بھی نہیں اترتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے یہ نبی بن کر آئے۔ ان کی والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی سے کہا، اپنی والدہ سے کہا، کیا کہا؟ امی جان، یہ دنیا دار فانی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی یہاں نہیں ہے، تھوڑے دن کی یہ دنیا، یہ دار فانی ہے، یہاں کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، چلو پہاڑوں پر چل کر اللہ کی عبادت یکسوئی سے کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام دونوں پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ پہاڑوں پر چڑھنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کیا کرتی؟ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ چونکہ رات دن کو روزہ رکھتی تھی والدہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے اندر جنگلوں میں جا کر تازے پتے توڑ کر لاتے تھے، اور پتے توڑ کر لانے کے بعد ان پتوں سے والدہ کا روزہ افطار کراتے تھے۔ میں کہہ تو رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم میں سے کسی نے زندگی بھر یہ کام کیا نہیں کر سکتے۔ روزہ افطار کریں گی، پتے توڑ کر لائے گا بیٹا، تازے پتے گرین، اور ان پتوں سے روزہ افطار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں پتے توڑنے گئے ہوئے ہیں، اچانک ایک شخص آیا پہاڑوں کے اندر، اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اے دن کو روزہ رکھنے والی، اے رات بھر عبادت کرنے والی۔ جب اس نے یہ دو باتیں کی تو یہ بڑی چونکی، اور چونکنے کے بعد ڈر گئیں، یہاں کون یہ غیر محرم آ گیا؟ کون مرد آ گیا؟ ڈرنے کی بات ہی تھی۔ اپنی عزت اور نافوس کی ہمیشہ حفاظت کی ہے حضرت مریم علیہ السلام نے۔ اور یہ کیا ہے؟ جب ڈری تو پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ اور یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دیا، میں عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، اور میں تمہاری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون تھے؟ ملک الموت۔ جب دیکھا یہ ملک الموت ہے، جان نکالنے والا فرشتہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، پلیز خدا کے لیے ابھی جان نہ نکال، تھوڑا مجھے ٹائم دے، کیونکہ میرا بیٹا گیا ہوا ہے مجھے روزہ افطار کرانے کے لیے، پتے توڑنے کے لیے۔ وہ آ جائے گا اور میں روزہ افطار کر لوں گی، اس کے بعد میری جان نکالنے لگا۔ ملک الموت کو جواب، ملک الموت کہتا ہے، مجھے 1 سیکنڈ کیا، 1/4 سیکنڈ بھی
جان نکالنے کے لیے نہ میں آگے ہٹ سکتا ہوں نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے جس سانس کے نکالنے پر، جان نکالنے پر جس سانس پر حکم دیا ہے، میں اسی سانس پر جان نکالتا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ویٹ کروں اس کی، میں تو اسی سانس پر جان نکالتا ہوں اور کوئی مہلت نہیں۔ آخر جان نکال لی، انتقال ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں چڑھے ہوئے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام رات کو آئے، شام کو آئے، تازے پتے توڑ کر لائے، والدہ کو افطار کرائیں، لیکن امی جان کو دیکھا، ملک الموت نے کیا کیا؟ محراب میں جو مصلی ہوتا ہے جس پر حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، اس محراب میں لٹا کر ملک الموت چلے گئے۔ جب چلے گئے محراب میں لٹا کر، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا سمجھا؟ امی جان سو رہی ہیں، انتقال کی خبر ان کو نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہوا۔ یہ سمجھ رہے کہ سو رہی اٹھی نہیں آج، تو یہ بھی کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، اب اٹھیں جب اٹھیں، اب اٹھیں جب اٹھیں، نہیں اٹھی۔ آخر ساری رات نکل گئی، اور جب ساری رات نکل گئی اور نہیں اٹھی اور خود بھی کچھ نہیں کھایا ماں کی وجہ سے، تو ایک دم وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اے عیسیٰ علیہ السلام، تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، تم کس انتظار میں ہو؟ جاؤ ان کے کفن دفن کے انتظام کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، ارے میں تو سمجھا سو رہی تھی، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب وہی آئی ہے، اچھا ان کے کفن دفن کے انتظام کرتا ہوں۔ کفن دفن کے انتظام کے لیے پہاڑوں میں گھومے ادھر ادھر، کسی کو بلا کر لائیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ملی، کچھ لوگ ملے، ان سے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرے ساتھ پہاڑوں میں چلو اور ذرا کفن دفن میں میرا ساتھ دو۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ وہاں جہاں تم لے جانا چاہتے ہو پہاڑوں میں، وہاں سانپ بہت ہیں، ہم تو نہیں جاتے، ہمیں سانپ کاٹ لیں گے، زہر چڑھ جائے گا، ہم کہاں اپنی جان گنوائیں، ہم نہیں جاتے، انکار کر دیا۔ آخر ان کو چھوڑ دیا، کیا کریں، کوئی آنے کو تیار نہیں، اور کہیں جانے لگے تو دیکھا 2 آدمی اور نظر آئے۔ ان سے پوچھا تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو؟ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک دم کہا ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ ایک دم تیار ہو گئے۔ انہوں نے سب نے منع کر دیا تھا کہ وہاں صاحب ماں ہوتے، تم کیسے چلنے کے تیار ہو گئے؟ فرمایا، غور سے سننے کی بات ہے، کیا فرمایا؟ ان 2 میں سے ایک نے فرمایا میں جبرائیل ہوں علیہ السلام، دوسرے نے فرمایا میں میکائیل ہوں علیہ السلام۔ فرشتے، مقرب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے ہمیں دونوں کو بھیجا ہے، اور یہ حوران جنت ہمارے ساتھ ہیں جو تمہاری والدہ کو غسل دیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بہرحال وہ حوران جنت اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، یہ سب ان کے کفن دفن میں شریک ہوئے، اور نماز جنازہ وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد حوران جنت ان کو لے کر جنت میں چلی گئی۔ یہ مقام ہے کس کا؟ نیک عورتوں کا، نیک مردوں کا۔ انتقال کے بعد اللہ سے دعا کی، کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے،
کیا دعا کی؟ اے میرے اللہ، میں تھوڑی دیر کے لیے میری امی کو زندہ کر دے، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی شان قرآن کریم میں بھی ہے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، تیسرا سپارہ دیکھنا وہاں ملے گا۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب دعا کی اللہ نے فوراً قبول کر لیا اور والدہ کو زندہ کر دیا۔ تو پوچھا، پہلی بات کیا پوچھی؟ یہ پوچھا، امی جان یہ بتاؤ موت کا مزہ کیسا ہے؟ امی جان نے جواب دیا، حضرت مریم علیہ السلام نے، موت کا مزہ پوچھ رہے ہو؟ موت کی تلخی، موت کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے کہ کبھی یہ میرے منہ سے ختم نہیں ہوگی۔ ایسی اتنی تلخ ہے، اتنی کڑوی ہے موت، اس کی تلخی، اس کا کڑواہٹ کبھی میرے منہ سے نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کہا دوسری بات، ملک الموت کا نقشہ اور ان کا رعب، ان کا دبدبا، ان کا خوف، ان کا ڈر ایسا ہے جو کبھی میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ اتنی نیک عورت ہے اور پھر بھی موت کی تلخی، اور پھر بھی ملک الموت کا ڈر۔ تیسری بات یہ پوچھی، یہ کہی، یہ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا، بڑا پیارا جواب ہے، فوجدت راضیہ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے تو اور کیا مجھے چاہیے؟ میں نے اپنے رب کو راضی پایا۔ یہ تھی کس کا واقعہ؟ نیک عورتوں کا اور نیک مردوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، چلتا ہوں آگے، درس شروع کرتا ہوں۔ باتیں ختم نہیں ہوتی، میں کیا کروں۔ آیت نمبر 27 آج کا درس، سورۃ الرعد۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ آیَةٌ مِّن رَّبِّي، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ان کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ لولا انزل علی آیۃ من ربی، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ کبھی کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مجھے تو اسی کی طرف رجوع ہونا ہے۔ ہاں آیت نمبر 28 بڑی پیاری آیت ہے، ہر مسلمان کو یہ آیت بائی ہارٹ یاد ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 28 سورہ رعد سپارہ 13 کیا آیت ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، کئی ذکر ہیں، سبحان اللہ اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر اللہ کا ذکر، استغفر اللہ اللہ کا ذکر، اور قرآن کریم
سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ اے مسلمانوں، بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے مسلمانوں کو اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہاں ہم پھر کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے قلوب کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ، آیت نمبر 29 بڑے کام کی آیت ہے، ترجمے میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ابھی بتاؤں گا اس کا شان نزول۔ فرمایا آیت نمبر 29 الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں، اوپر بھی یہی کہا تھا آیت نمبر 28 میں جو لوگ مسلمان ہیں، یہاں بھی یہی کہا آیت نمبر 29 میں الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان؟ وہی لفظ جو بار بار کہا کرتا ہوں، کام کے مسلمان، نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان۔ کام کے مسلمان کون ہیں؟ اللہ نے ان کو جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے وہ کام کرتے ہیں، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچتے ہیں، یہ ہے کام کے مسلمان۔ نام کے مسلمانوں کی بات چھوڑو۔ فرمایا جو لوگ مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ وعاملوا الصالحات، جو ہر نیک کام پر نیک کام ہمیشہ کرتے ہیں۔ طوبی لہم، ان کے لیے توبہ ہے، توبہ نہیں کر دینا اس کو، ان کے لیے توبہ ہے۔ وحسن مآب، اور ان کا انجام، ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا توبہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا ابھی، ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، توبہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا شان نزول، یہ جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کا نام ہے توبہ۔ اس درخت کا حال کیا ہے؟ اس درخت کا حال یہ ہے کہ اس کا تنا جس پر یہ درخت کھڑا ہے سونے کا ہے، جنت کا سونا، جنت کا گولڈ، دنیا کا گولڈ نہیں۔ اور فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسا جنت کا ریشم ہوتا ہے، اس کے پتے ایسے، اور اس کی شاخیں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے زعفران کے، مشک کے، عنبر کے ٹیلے ہیں جو پوری جنت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا طوبی لہم وحسن مآب، جن لوگوں نے نیک کام پر نیک کام ساری زندگی کیے، فرمایا ان کے لیے توبہ ہوگا، وہ جنت میں ان مقاموں کے اوپر رہیں گے جہاں پر یہ درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 30، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا امت کے اندر، ایسے وقت کے اندر کہ آپ کی امت سے پہلے بہت سی امتیں دنیا کے اندر آئیں، اور ہم نے کیوں بھیجا آپ کو رسول بنا کر؟ فرمایا غور سے سنو، ایک تو ہوتا ہے نا مبالغہ، ضرورت سے زیادہ بات نہیں، قرآن کھولو اور لفظ دیکھو۔ فرمایا ہم نے تم کو کون سی امت بنا کر بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کو امت کے اندر اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ آپ ان کو قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، تاکہ آپ ان کو قرآن کریم کی تلاوت آپ ان کے سامنے کریں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کیا ہے اس کی تلاوت آپ ان کے سامنے کریں۔ اب جب لوگ اس تلاوت کو سنیں گے
اس تلاوت پر عمل کریں گے، اس تلاوت پر ایمان لائیں گے، تو فرمایا ان کا مقام ہوگا توبہ، وہ توبہ میں رہیں گے، اور وہ جگہ بڑی اچھی جگہ ہوگی۔ چلتا ہوں آگے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد وہم یکفرون بالرحمن، اور اس کے برعکس جو لوگ نافرمان ہیں وہ رحمان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے قل هو ربی لا الہ الا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تم رحمان کی نافرمانی کرو لیکن وہ تو میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر توکل رکھتا ہوں اور اسی کی طرح رجوع ہوتا ہوں۔ اور آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، اور زمینوں کی زمینیں اس قرآن کریم کے ذریعے طے کر دی جاتی۔ نمبر 3، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا قرآن کریم نازل کر کے مردوں کو زندہ کر دیا جاتا۔ بل للہ الامر جمیعا، ہاں پھر بھی اللہ کی ساری حکومت طاقت ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اے مسلمانوں کیا ابھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا؟ تم اس بات میں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا سب کو ہدایت دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریہ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں قرآن کریم کی، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ یہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت رات میں اور دن میں ان کے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ اور یہ شان نزول کیا ہے اس کا؟ کفار مکہ نے یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا بات کہی؟ کہ ہم جہاں رہتے ہیں مکہ، اس میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اشارہ کریں یہ پہاڑ ذرا ہٹ جائیں، اور آپ اشارہ کریں جو ہمارے بوڑھے مر گئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ہم ان سے ملیں۔ آپ اشارہ کریں سلیمان علیہ السلام، آپ کہتے ہیں ان کے قبضے میں ہوائیں تھیں، اور داؤد علیہ السلام کے قبضے میں تانبا جو ہے وہ پگھل جایا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کریں، آپ ہواؤں کو طاقت دیں، وہ ہمیں شام لے جایا کریں اڑا کر، اور شام سے ہم جب چاہیں واپس آئیں۔ اس قسم کی باتیں کی۔ جب اس قسم کی باتیں کی فوراً یہ آیت آئی اور فرمایا ہرگز اگر یہ سب کام ہم کر بھی دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ یاتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔